اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق اور ان حقائق کے جو نتائج ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو میری ذاتی رائے ہو، بلکہ جو احادیث میں پیش کروں گا انہی سے وہ نتیجہ صحیح آپ کی بھی سمجھ میں آئے کہ یہی نتیجہ برآمد ہو رہا ہے اور یہی بات اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ حق جو ہے وہ ہر تاریخ میں لکھا ہوا ہے بھائی، حق کو نہ کوئی کل چھپا سکا نہ آج چھپا سکے گا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس حق کو تعویلوں کے ذریعے ایسا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ بندے کو بنیادی حقیقت کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ بنیادی طور پہ وجہ کیا ہے، اور وہ بنیادی جو مقصد ہے وہ سارے کا سارا چھپ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ آج آپ کے سامنے میں نے ظاہر کرنی ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری، ان دو کتابوں سے میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ دل پہ لکھیے گا، سنیے گا، سمجھیے گا۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کامنٹ میں اظہار کیجیے گا، میں اگلی ویڈیو میں اس کا تفصیلی جواب پیش کر دوں گا۔ اور ایک بات آپ دل پہ لکھ لیجیے گا کہ جو بندہ دین کے ذریعے رزق کماتا ہے، دین کے ذریعے عزت کماتا ہے، لیکن وہ حق بیان نہیں کرتا تو وہ اس طوائف سے بدتر ہے جو اپنا جسم بیچ کر اپنا رزق کماتی ہے، اس لیے کہ وہ جسم بیچتی ہے، اللہ کا دین نہیں بیچتی۔ تو آئیے قرآن حکیم کو ماننے والے مسلمانوں، آئیے آپ تاریخ سے احادیث سے بھی آج کچھ حقائق دیکھ لیں، اور کوئی عام کتاب نہیں، وہ کتاب جن کو مسلمان بھائی قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں مانتے ہیں۔ تو پہلی حدیث میں صحیح مسلم سے پیش کر رہا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ جب ہم بازار میں نکلیں یا ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر لوگ آتے جاتے ہوں، تو اگر ہمارے پاس تیر ہو تو تیر کا جو منہ ہوتا ہے دھار والا جو انسانی جسم میں لگتا تھا، کہ اس کو اپنے مٹھی میں یوں بند کریں تاکہ اس کی دھار سے کسی مسلمان کے جسم پر کٹ نہ لگے۔ آگے وہی اسی حدیث میں وہی ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ افسوس ہم نے نبی کی وفات کے بعد یہی تیر آپس میں ایک دوسرے کے منہوں پر مارے۔ اسی حدیث کی تشریح بھی نیچے کی گئی ہے، میں وہ تشریح بھی من و ان پوری کی پوری آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا، لیکن پہلے میں کچھ دوسری احادیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کر لوں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے، حقیقت کھل جائے۔ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فاسق بنا دیتا ہے اور مسلمان سے جنگ کرنا کافر بنا دیتا ہے۔ تیسری حدیث نبیوں کا سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتا ہے کہ جو بندہ مسلمان بھائی کو ہتھیار سے ڈرائے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، جب تک وہ ڈراتا رہے تب تک ملائکہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس ڈرانے سے باز آ جائے۔ جو ڈرائے اور جو اس ہتھیار سے قتل کر دے اس کا صلہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ پھر چوتھی حدیث جو ہے وہ انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، مسلمان بھائی کے لیے۔ اور یہاں ہمسایہ کا بھی ذکر ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی ہمسایہ کے لیے پسند کرو۔ یہ ہے دین اسلام کا حق، اور اس حدیث میں بڑے اسرار ہیں۔ کیا آپ آج کوئی ایسا انسان ہے کہ جو اپنے لیے گالی پسند کرے، اپنے لیے ذلت پسند کرے، اپنے لیے غربت پسند کرے، اپنے لیے کٹنا مرنا پسند کرے، اپنے خاندان کی تباہی پسند کرے، اپنے گھر کو گرانا پسند کرے، آپ بھوکا سونا پسند کرے، یا اپنے لیے ایسا صورتحال معاملہ پسند کرے کہ جس میں اس کی عزت کوئی نہ ہو؟ تو بھائی جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کریں گے تو آپ مومن ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اربوں خربوں روپیہ جو ہے وہ اپنی تجوری میں بھر کے لیٹے رہیں اور آپ کے ارد گرد کوئی بھوکا ہو، کوئی ننگا ہو، کسی کا گھر نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ پوچھی جانے والی ہیں۔ اچھا، اب اگلی جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع آخری حج کے موقع پہ فرمایا کہ سنو میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ کیوں کافر نہ ہو جانا کہا؟
اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ کہا اس لیے کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ پتہ چلا جو مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن مارے اللہ کے رسول کی نظر میں وہ کافر ہے۔ پھر دوسری حدیث اسی موقع پر ہے جس میں یہ ترجمہ بھی آپ سامنے دیکھیں گے، جس میں نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم پر افسوس ہے۔ پھر آگے وہ بریکٹ میں مترجم لکھ رہا ہے کہ یا فرمایا تم پر تباہی ہوگی۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے نا عربی کا وہ ہے وائلکم، کہ تم پر ویل ہے۔ لفظ ویل قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے، اور لفظ ویل کن کن کے لیے آیا ہے یہ حدیث یہ قرآن حکیم کی جو آیات مبارکہ ہیں یہ سکرین پر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ میں نے چند آیات اس لیے شیئر کر دی ہیں کہ آپ لفظ ویل کا حقیقی مقصد سمجھ سکیں۔ اب جو بھی آپ ترجمہ کریں، ویسے جو مسلمانوں نے لغت میں اس کا ترجمہ لکھے ہوئے ہیں نا، اگر میں وہ بیان کر دوں تو کسی کو برداشت نہیں ہوں گے، لیکن میرا مقصد دل دکھانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف حق پہنچانا ہے۔ تو اب نبیوں کے سردار نے فرمایا تم پر افسوس ہے یا تم پر تباہی ہے، تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا، اس لیے کہ کافر تم تب ہو جاؤ گے کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے۔ اب آپ نے کچھ چیزیں محسوس کیں، سرکار نبیوں کے سردار نے مسلمان کا حق یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان کو گالی نہیں دینی، آپ کے طرف سے مسلمان کو ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے، آپ کی جانب سے مسلمانوں کو وہ صورتحال کا سامنا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تو مخمل کے بستر پہ سوئیں اور باہر کوئی بیچارہ سڑک پہ سو رہا ہو، آپ 10 قسم کے کھانے کھا کے سوئیں اور باہر کوئی بھوکا سو رہا ہو۔ اور پھر آپ نے جنگ نہیں کرنی کسی مسلمان سے، مسلمان کو قتل کرنے والا کافر ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو قتل کر کے ہم جنت میں جانے کے اعلان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ساری جو حدیثیں ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی، تو اب تشریح سن لیں جو یہ جنگ سے کافر ہونے والی ہے اس کی تشریح کیا کی گئی، کتنی میٹھی گولی کھلائی گئی کہ مسلمانوں کو حقیقت سمجھ نہ آئے۔ لکھتے ہیں تشریح میں کہ مسلمان کی جنگ صرف کافر سے ہوتی ہے، یہ میں لفظ با لفظ بتا رہا ہوں آپ کو، اور سامنے میں نے ترجمہ بھی سکرین پہ رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی خیانت جو ہے وہ آپ کی سوچ میں بھی نہ آ سکے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی جنگ صرف کافر سے ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بعض غلط فہمیوں کی بنیاد پر مسلمانوں حتیٰ کہ صحابہ کے درمیان بھی جنگیں ہوئیں، یہ سب غلط تھا، یہ سنگین غلطی تھی۔ یہاں کفر سے مراد اسلام سے خارج ہونا نہیں ہے۔ سرکار دوبارہ پڑھیے، نبیوں کے سردار نے فرمایا تھا کہ کافر ہو جاؤ گے، اور یہاں بندہ کہہ رہا ہے کہ کافر سے مراد اسلام سے خارج ہونا نہیں ہے۔ ثم نعوذ باللہ، نبی نے غلط کہہ دیا تھا، بلکہ کفر سے مشابہت رکھنا ہے۔ اور بھائی نبی کو تو پھر یہ فرمانا چاہیے تھا کہ اگر تم مسلمان سے جنگ کرو گے تو کافروں جیسے ہو جاؤ گے۔ کیا نبی کو تشبیہ یا مشابہت کا لفظ نہیں آتا تھا؟ آگے لکھتے ہیں کہ جنگ کے ترک اور استغفار پر ان کو اللہ کی طرف سے معافی مل جاتی تھی۔ میں چیلنج کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث سے آپ یہ ثابت کر کے دیں کہ نبیوں کے سردار نے یا اللہ نے فرمایا ہو کہ جو مسلمانوں سے جنگ کرے، مسلمانوں کو قتل کرے، اس کے بعد وہ بندہ استغفار کرے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آگے لکھتے ہیں یہ تشریح میں، صحابہ نے بالآخر باہمی جنگیں ترک کر دیں اور زندگی بھر اس پر استغفار کیا۔ یہ ہے وہ طریق اسلام کے حقائق جو کبھی بتائے نہیں جاتے، اور ان پر یہ میٹھی میٹھی تعویلیں کی جاتی ہیں۔ نبیوں کے سردار نے واضح فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، نہیں تو کافر ہو جاؤ گے، اور تم پر افسوس ہے، تم پر تباہی ہے، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اور پھر نبیوں کے سردار نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان کو گالی دینا فاسق بنا دیتا ہے، مسلمان سے جنگ کرنا بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ اور پھر نبیوں کے سردار نے یہ فرمایا تھا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو دوسروں کے لیے کرتے ہو۔ تو کیا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ کوئی تم پر جنگ مسلط کرے اور تمہارے قتل کو جائز سمجھ لے، تمہارے گھر کو جلانا جائز سمجھ لے، تمہارے بیوی بچوں کو اپنا قیدی بنانا جائز سمجھ لے؟
کیا تم پسند کرو گے اس بات کو؟ ہرگز نہیں کرو گے۔ اور جس نبی نے مسلمان کو ہلکی سی خراش لگانے سے منع کیا، تم نے اسی مسلمان کے قتل کو جائز مان لیا۔ اور صرف مسلمان کے قتل کو جائز مانا نہیں، تم نے محمد کے خاندان کو کربلا میں بے دردی سے قتل کر دیا، اور پھر بھی تم مسلمان بنے رہے۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یزید کی طرفداری میں جلوس نکالتے ہیں، اور اتنے بے غیرت اور بے ضمیر لوگ ہیں کہ جو یزید نام رکھنے کے اعلان کر رہے ہیں، اس لیے کہ تم لوگوں تک دین ہی نہیں پہنچا۔ بھائی تم لوگوں کو دین بتایا ہی نہیں گیا، جو کتابوں میں دفن ہے وہ دین ہی نہیں تمہیں سمجھایا گیا۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ آگے نبیوں کے سردار نے کیا فرمایا۔ مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس کے راوی مولا علی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے روح کو تخلیق کیا، نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ یا علی، کوئی بندہ تیرے ساتھ اس وقت تک محبت نہیں کر سکے گا جب تک وہ مومن نہ ہو، اور کوئی بندہ تجھ سے اس وقت تک بغض نہیں رکھ سکے گا جب تک وہ منافق نہ ہو۔ منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے بھائی۔ محبت کی نشانی کیا ہے؟ محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ تلوار نکالے اور اپنے ساتھ 4000 بندہ شامل کر کے باہر آ کے للکارے کہے اور نکلو میرے ساتھ جنگ کرو، یہ محبت کی نشانی ہے۔ کون سا نشہ کر کے دین اسلام سمجھایا جاتا ہے مولوی صاحب؟ کیوں اللہ کو، اللہ کے رسول کو منہ نہیں دکھانا تم لوگوں نے مر کے؟ کیوں مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر بے گناہ مسلمانوں کو مروا رہے ہو؟ جنت کے لالچ میں دین کی تجارت کر رہے ہو تم لوگ۔ علی سے محبت جو ہے وہ مومن ہونے کی نشانی ہے، بغض جو ہے وہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ تو اب یہ کیوں نہیں بتاتے آپ کہ علی مولا سے جنگیں کرنے والے کون کون تھے؟ جنگ جمل میں لشکر لے کے آنے والی کون تھی؟ پھر جنگ صفین میں لشکر لے کے آنے والا کون تھا؟ پھر جنگ نہروان میں، اچھا یہ مزے کی بات ہے کہ جنگ جمل میں آنے والے بھی رضی اللہ تھے جو مولا علی کے مقابلے میں آئے، جنگ صفین میں آنے والے بھی رضی اللہ تھے جو مولا علی کے مقابلے میں آئے، لیکن جنگ نہروان والے وہ سارے کے سارے جہنمی مان لیے مسلمانوں نے۔ مسلمانوں صدقے تمہارے دین بتانے کے صدقے کہ علی مولا سے جنگ کرنے والے 3 گروہ آئے، ایک گروہ جہنمی ہے، باقی 2 گروہ جنتی بھی ہیں، رضی اللہ بھی ہیں۔ اور جو بیچ میں لاکھوں مسلمان یا ہزاروں مسلمان قتل ہوئے، ان کا کوئی خون بہا نہیں ہے، ان کے قتل کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ مولا علی علیہ السلام ان تینوں لشکروں سے آخری وقت تک گفتگو کے ذریعے بات کرنے پر زور دیتے رہے اور جنگ سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہے۔ پوری تاریخیں بھری پڑی ہیں، جا کے دیکھ لیں آپ۔ مولا علی علیہ السلام کی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں سے، تو اب مجھے کائنات میں اس مولوی کا منہ دیکھنا ہے جو مولا علی پر یہ الزام لگائے یا مولا علی کی طرف یہ فتویٰ اپنا کرے کہ ثم نعوذ باللہ نبیوں کے سردار نے فرمایا تھا مسلمان کو قتل کرنے والا کافر ہے، اور اب یہی بات وہ مولا علی کے بارے میں کہے۔ جو بھی مسلمان سے جنگ کرے کافر ہے، لیکن بھائی جو چڑھائی کر کے جائے ذمہ دار وہ ہوتا ہے، جو سامنے سے دفاع کرے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ مجبور ہوتا ہے۔ مولا علی کی ساری جنگیں دفاعی تھیں، ایک جنگ میں بھی مولا علی سرکار نے کسی پر حملہ نہیں کیا۔ اب یہ جتنے چڑھائی کر کے آنے والے تھے، یہ نبیوں کے سردار کی ان حدیثوں کی زد میں ہیں کہ یہ کافر ہے۔ کیوں ان کے کفر کا اعلان نہیں کیا جاتا؟ کیوں ان کے ایمان کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے؟ بتانا پڑے گا آپ کو، اور عوام کو چاہیے کہ وہ دین مولوی سے نہ سنے، صرف خود بھی پڑھیں، خود بھی سمجھیں دین کو۔ اور آئیے آج یہ میں نے بغیر ناموں کے آپ کو کچھ حقائق بتا دیے، پوچھیے کہ جا کے مولوی سے کہ کیا ایسا ہی ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اب میں صحیح مسلم سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ایک لعنتی خاندان کو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لعنتی خاندان کون سا ہے؟ صحیح مسلم جلد نمبر 5 ہے، حدیث نمبر 6220 ہے۔ معاویہ نے کہا کس سے؟ سعد بن ابی وقاص سے، تم کیوں ابو تراب کو گالیاں نہیں دیتے؟ تم کیوں ابو تراب کو برا نہیں کہتے؟ ابو تراب مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ معاویہ جو ہے یہ مولا علی سے اتنا بغض، اتنی دشمنی رکھتا ہے کہ علی کو گالیاں دینا جو ہے اس سے اسے خوشی ملتی ہے۔ اور نبیوں کے سردار نے کیا فرمایا تھا کہ یا علی تو اس سے بغض وہ رکھے گا جب منافق ہوگا۔
اسی منافق کو جو کافروں سے بھی بدتر تھا، اسی کو مسلمانوں نے اپنا رہبر اور قائد مان لیا، اور آج اسی کے دفاع کے لیے باقاعدہ دوسروں کے قتل کے فتوے جاری ہوتے ہیں۔ آپ ویڈیوز دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ تو سبھی کچھ موجود ہے کہ معاویہ کے کتنے چیلے ہیں اور جو معاویہ کے دفاع میں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن یہ معاویہ وہ لعین انسان ہے جس نے مولا علی پر سب و شتم کرنے کی بنیاد کو ممبروں پر رائج کیا۔ اور آئیے یہاں پر ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، بلکہ پہلے میں ایک دوسری حدیث آپ کو سنا دوں۔ یہ معاویہ بنی امیہ خاندان سے ہے، اور اب دوسری حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 5 6229 نمبر حدیث ہے۔ مروان کی اولاد میں سے ایک شخص حاکم ہوا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس شخص کا نام کیوں نہیں لکھا گیا حدیث میں، کیوں چھپایا گیا اسے؟ یہ جو بندہ لکھا گیا اس نے کہا سہل بن سعد سے، یہ صحابی رسول ہے، کہ تم علی کو گالی دو۔ اس نے کہا میں علی کو گالی نہیں دے سکتا۔ تو کہا تم اگر گالی نہیں دے سکتے تو علی پہ لعنت کرو۔ لعنت ہے ان پر جو حرام زادے اللہ کے رسول کے اور قرآن کے اور مولا علی اور اہل بیت طہار کے حق کے منکر تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں ہے، نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی تجھ کو جو بندہ برا کہے گا وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہے گا، اور جس بندے نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا۔ تو یہ معاویہ لعنتی تو اللہ کو، اللہ کے رسول کو برا کہنے والا ہے، گالیاں دینے والا ہے۔ یہ بنی امیہ کا خاندان اللہ اور اللہ کے رسول کو گالیاں دینے والا ہے۔ اور اگر آپ کی اس بات سے بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر آئیے ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں فضائل مولا علی علیہ السلام میں یہ روایت موجود ہے، پڑھیے جا کے اپنی کتاب، کہ عبداللہ ابن عباس آخری زمانے میں جب ان کی آخری وقت تھا تو یہ اندھے ہو چکے تھے، آنکھوں کا نور نہیں تھا، یہ اپنے غلام کے سہارے کہیں آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ اپنے غلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کچھ آوازیں کانوں میں پڑیں۔ غلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں، تو کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اب ان کے پاس گئے اور جا کر جو پہلا سوال عبداللہ ابن عباس نے کیا، کہا تم میں کون ہے جو اللہ کو گالیاں دے رہا ہے؟ سب لوگوں نے کہا توبہ توبہ، ہم میں تو کسی نے اللہ کو گالی نہیں دی۔ کہا پھر تم میں کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے رہا تھا؟ کہا ہم نے اللہ کے رسول کو گالیاں نہیں دی۔ تو اب تیسری بات عبداللہ ابن عباس نے کی کہ تم میں کون ہے جو علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا تھا؟ تو اب سب بے غیرت بے حیا بولے کہ ہاں ہم ہی تھے جو اللہ اور مولا علی کو گالیاں دے رہے تھے۔ تو پھر ابن عباس نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے حق میں، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ یہ تھا وہ طبقہ جو نبیوں کے سردار کی وفات کے بعد بن چکا تھا، اور ان لوگوں کی زندگی کا مقصد جو تھا وہ بغض آل محمد تھا، آل محمد کی دشمنی تھی۔ اسی لیے اس آل محمد کی دشمنی میں دین پر ظاہراً نماز روزہ تو قائم رہا، لیکن آل محمد کے سبھی حق غائب کر دیے گئے، اور ان حق کے غائب کرنے کا، ان حق کو پیچھے کرنے کا، ان حق پر نقاب ڈالنے کا نقصان یہ ہوا کہ مسجد میں مولا علی قتل کر دیے گئے اور کسی مسلمان نے احتجاج نہیں کیا۔ نبیوں کے سردار کا بیٹا امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ کربلا میں ذبح کر دیا گیا اور مسلمان خوشیاں مناتے رہے، کسی مسلمان نے اس پر اعتراض یا احتجاج نہیں کیا۔ اور ان میں جو بنیادیں ہیں، یہ خاندان رسول کو ذبح کرنے کی جو بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، ان میں ایک کڑی معاویہ ابن ابو سفیان ہے، اور یہ وہ خاندان ہے جس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ یہ لعنتی خاندان ہے قرآن سے اور حدیث سے، اور وہ حدیث بھی اہل تشیعوں کی نہیں، اہل سنت بھائیوں کی، اور وہ بھی آپ سامنے دیکھ لیں اسکرین پہ کہ قرآن کی آیت کون سی ہے اور حدیث کون سی ہے۔ تو ایسے لعنتی خاندان کا تحفظ اور ان کی طرفداری اور ان کو دین کا رہبر ماننا، دین کے ساتھ ڈاکہ زنی ہے، دین کے ساتھ غداری ہے، اور حق کے ساتھ دشمنی کا کھلم کھلا ثبوت ہے۔ ہم کل بھی حق کے ساتھ تھے، ہم آج بھی حق کے ساتھ ہیں، اور ہم آنے والے کل میں بھی حق کے ساتھ ہی ہوں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسی حق کو بیان کرنے کی وجہ سے ہمارے قتل کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اسی حق کو بیان کرنے کی وجہ سے ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔
ہم کسی کے فتوے کو اپنے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے دین کو مانا ہے، قرآن کو مانا ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی اللہ کا حکم ماننے پر، قرآن کے احکام پر چلنے پر، نبیوں کے سردار کے حکم کو ماننے پر کافر سمجھتا ہے تو پھر وہ 100 بار سمجھتا رہے۔ ہمیں ایسا مسلمان ہرگز نہیں بننا کہ جس میں قرآن کی مخالفت بھی ہو، اللہ کے رسول کی مخالفت بھی ہو، اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گالیاں دینا بھی دین ہی سمجھا جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے پاس آؤں گا اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہی حدیثیں لے کے آؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو حق پر قائم و دائم رکھے اور آپ کو ہر باطل اور ہر شر شیطان سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔